بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، راہ حق اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ جس طرح جسم کی راحت، سکون اور حفاظت کے لیے اسے گھر کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کی راحت، سکون اور حفاظت کے لیے اسے مسجد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اہلیہ اور بیٹے کو وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں آباد کرنے کے لیے تشریف لائے تو جہاں آپ نے رہنے کے لیے گھر بنایا، وہاں ان کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر کی بنیاد بھی ڈالی، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جہاں آپ نے اپنے رہنے، ازواج مطہرات کے قیام کرنے کے لیے حجرے بنائے، وہاں مسجد نبی کی بنیاد بھی ڈالی، جس کو دنیا کی عظیم ترین مساجد میں ایک عظیم مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ دونوں مقام دنیا میں انسان کو جنت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ جہاں تک مسجد الحرام کا تعلق ہے، جب ہم تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے آغاز کروایا، اب پھر مسجد اقصیٰ تک لے گئے، وہاں سے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جس کے پاس ہی فرمایا اندہا جنت الماوا، جس کے قریب ہی جنت الماوا ہے۔ اور مسجد نبوی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور منبر کے درمیان والا حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغیچہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں انہیں ریاض الجنہ قرار دیا گیا۔ نبی کریم نے اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب ریاض الجنہ کے پاس سے تمہارا گزر ہو تو اس کے پھلوں کو کھایا کرو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول ما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا المساجد۔ جب یہ سوال کیا گیا مرہ تو وہاں سے کن چیزوں کو کھانا پینا ہے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کی بنیادیں شروع کی تو اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری طرف سے اس محنت اور کاوش کو قبول فرما لے، آپ دعاؤں کو سننے والے اور دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں۔ آج یہاں ہم اپنے بیٹے خادم ابن مشتاق جو اللہ کی راہ میں اللہ کو پیارے ہوئے، ان کے نام سے یہ مسجد اور یہ ادارہ یہاں ہم بنوا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کاوش کو کر رہے ہیں ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور وہ ہمارا بچہ، بیٹا، جس کا نام بھی ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے نام پہ رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ اس جگہ کو دین کا عظیم مرکز بنائے، جہاں اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرتے رہیں، یہاں دین کی، توحید کی، رسالت کی تبلیغ ہو، دنیا کو یہ روشنی سے روشناس کروایا جاتا رہے، اور یہاں قرآن اور سنت دین، وہ دین جس پہ سلف کا عمل رہا ہے، اس دین کی خاص تعلیم اور تربیت کا اللہ اس جگہ کو مرکز بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے،
ہم سب حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہمارے ماں باپ نے بھی اللہ کے حضور دعا کی تھی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اللہ جس طرح آپ نے ہمارے ماں باپ کی دعا کو قبول کیا، ہماری دعا کا بھی قبول فرما لے. ہم نبیوں اور رسولوں پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں جو قدم قدم پہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہے اور اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا رہا. اللہ جس طرح آپ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی دعاؤں کو قبول کیا، ہم بھی آپ کے بندے ہیں، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے. ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی دعا سے خالی نظر نہیں آتا. جیسے اماں جان سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے. اللہ ہمیں بھی ہر وقت اپنے سامنے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح آپ نے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کیا تھا، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے. اللہ آپ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، بندو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ ہمیں زندگی بھر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ آپ کے حبیب نے مسجد بنانے والے کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محلات بنا دیتے ہیں. اللہ آدم جو آپ کی راہ میں شہید ہو گئے، مظلوم بن کے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے، ان کے نام پہ یہ جو مسجد اور مرکز بن رہا ہے، اللہ اس مرکز کو قیامت تک شاد اور آباد رکھنا. اللہ جو مساجد کے مدارس کے حقیقی مقاصد ہوتے ہیں، یا اللہ اس جگہ کو ان مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ اور سبب بنانا. یا اللہ ان کے پورے خاندان پہ، ان کے جتنے بھی اکابر ہیں، اصاغر ہیں، ان کے ہم عمر ہیں، پروردگار ان سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اللہ جس طرح آپ کی طرف سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار ان کے پورے خاندان کو دنیا میں بھی رحمتیں اور برکتیں اور اچھائیاں عطا فرما. اللہ آخرت میں بھی انہیں رحمتیں، برکتیں اور اچھائیاں عطا فرمانا. اللہ ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت الفردوس کا مکین بنانا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.